بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج ہم آپ کے سامنے شان اولیاء کی صف میں سے ایک سیدزادے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے ایک پھول، ایک نور، جن کا نامی اسم گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ۔ آپ کی شان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے لیے طویل وقت درکار ہے، لیکن آپ کی عظمت اور شان کا ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جس سے حضور کی آل، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کی شان آپ کو معلوم ہوگی۔ خلیفہ منصور نے اپنے وزیروں کو کہا کہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کو میری بارگاہ میں لایا جائے، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو معاذ اللہ قتل کرنا ہے۔ جب وزیروں کو حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ حیا کر، حضور کی آل ہے، حضور کی اولاد ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ غداری کر رہا ہے۔ انہوں نے انکار کیا، لیکن خلیفہ منصور نے دبدبا، روب ڈالا، مجبور کیا۔ آخر وہ مجبور ہو کے امام جعفر صادق کو لینے کے لیے گئے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب وہ آئیں تو میرے پاس آئیں، میں جب اپنے سر سے امامہ اتاروں تو فوراً تم نے ان کا سر قلم کر دینا ہے۔ جب یہ حکم نامہ جاری کیا تو اب وہ لے کے آئے۔ اب اللہ کی کرنی دیکھیں کیسی ہوئی کہ جو بادشاہ بہت باتیں کر رہا تھا، بڑی ہی روب اور دبدبے کے ساتھ وہ باتیں کر رہا تھا، جب یہ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ اس بادشاہ کے سامنے آئے تو اب کیا ہوا کہ اس ولی اللہ کی شان، اس مرد قلندر کی شان کہ جس کی رگوں میں حضور کا خون تھا، جس نے اللہ کے ساتھ سچی یاری لگائی تھی، اس ولی کامل کا جب بادشاہ کے محل میں قدم ہوا تو بادشاہ کی نظر اس ولی کامل پر پڑی تو جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ جس نے اپنا روب امام جعفر صادق پر ڈالنا تھا، اس ولی اللہ کا روب اس پر پڑ گیا، اپنی کرسی، اپنا تخت چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ کہا حضور اوپر تشریف لائیے۔ امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کو اوپر بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گیا۔ کہا حضور میرے لیے حکم ارشاد فرمائیں۔ کہا سب سے اہم حکم یہ ہے کہ تو نے میرا وقت ضائع کیا ہے، میں اپنے رب کی یاد میں مشغول تھا، میں ذکر اللہ میں مشغول تھا، میں اپنے رب کو راضی کر رہا تھا، اور تو نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔ سب سے اہم یہی حکم ہے کہ آج کے بعد مجھے اپنے پاس نہ بلایا جائے، میرا قیمتی وقت ضائع نہ کیا جائے۔ کہا حضور، عرض کیا حضور غلطی ہو گئی، حضور معافی کی درخواست ہے، معافی کے طلبگار ہیں۔ فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ آپ پھر وہاں سے چل دیے۔ اب یہ بادشاہ، ایک روایت میں آتا ہے خلیفہ منصور 3 نمازوں کے وقت تک بے ہوش رہا، ایک روایت میں ہے کہ 3 دن تک بے ہوش رہا، اس پر غشی طاری رہی، رو بھی ایسا تھا۔ جب 3 دنوں کے بعد ہوش آیا تو وزیروں نے پوچھا، اے بادشاہ تو بڑی باتیں کر رہا تھا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسے ہو جائے گا، تو اس مرد قلندر کا قدم ہی آیا محل میں، تو نے ہوش ہی تیری اڑ گئی، کیا ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے سوچا ایسے ہی تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا اژدہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے اس ولی اللہ کی شان میں تھوڑی سی بھی بات کی یا تھوڑا سا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تجھے تیرے محل سمیت نگل جاؤں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو مجھ پر اس اژدہے کا روب تھا، دبدبا تھا۔ اب غور کریں کہ یہ ہے اللہ والوں کی عظمت، یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے
ہر میدان میں کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے۔ چاہے کوئی دنیا کا کتنا بڑا حاکم ہو جائے، کتنا بڑا کوئی دنیا دار بن جائے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، اللہ والے کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو اس میں ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اے غافل انسان، اس دنیا کو چھوڑ دے۔ اور مولا علی کا بھی یہی فرمان ہے کہ دنیا کو 3 طلاقیں دے دو، خالص اللہ کے ساتھ لو لگا لو۔ جب تم اللہ والے ہو جاؤ گے تو ہر چیز، ساری خدائی تمہاری ہو جائے گی۔ اس لیے کل سے نہیں، آج سے ہی اس رب کے ساتھ وفا کریں، اس رب کے ساتھ یاری لگائیں جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ہی اسی کی بادشاہت ہے۔ لاکھوں آئے لاکھوں چلے گئے، لیکن میرا رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جب کوئی اس کے ساتھ پکی یاری لگا لیتا ہے تو اللہ پھر اسے بھی ہمیشہ ہی باقی رکھتا ہے۔